علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاریکس کے اندر، بائنانس کے اندر، کرپٹو کے اندر، ٹریڈنگ کے اندر، فیوچر ٹریڈنگ کے حوالے سے آج ہمارا ٹیوٹوریل ہے۔ کوشش کیجیے گا 2-4-5 منٹ میرے ساتھ رہیے گا اور بات کو سمجھیے گا بھی صحیح، ممکن ہوا لکھیے گا بھی صحیح، اور اس سے زیادہ ممکن ہوا تو عمل بھی کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمارے ہاں ٹریڈنگ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اسپاٹ ٹریڈنگ، ایک ہوتی ہے فیوچر ٹریڈنگ۔ ان دونوں چیزوں کا پاکستان کے اندر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ 90% لوگوں کو ان دو چیزوں کا فرق بھی نہیں پتا۔ شروع کے اندر میں اپنا مدعا بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے ہی پوائنٹ کے اوپر لے کر چلوں گا کہ فاریکس کے اندر، آن لائن فیلڈ کے اندر فیوچر ٹریڈنگ شرعی طور پر حرام ہے، یہ ایک کاروبار نہیں ہے۔ اور اس کے اندر اگر ہم دیکھیں اسپاٹ ٹریڈنگ شرعی طور پر جوا یا سود نہیں ہے۔ حلال اور حرام کے معاملے کے اندر وہ بعد کے معاملات آتے ہیں۔ اس چیز کو ٹیکنیکل آپ یہ سمجھیے کہ فیوچر ٹریڈنگ کے اندر آپ کا ایک کنٹریکٹ ہوتا ہے، اسپاٹ ٹریڈنگ کے اندر آپ کا کنٹریکٹ نہیں ہوتا۔ تو چونکہ آج کل زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ بائنانس کے اوپر کام کرتے ہیں، تو بائنانس کے اندر فیوچر ٹریڈنگ کے اندر آپ کا کچھ گھنٹوں کے بعد ایک سویپ سود لگ جاتا ہے جو کہ شرعی اعتبار سے حرام ہے۔ اور فیوچر ٹریڈنگ کے اندر آپ کا ایک کنٹریکٹ ہوتا ہے، کچھ وقت کے بعد آپ کی ٹریڈ کلوز ہوتی ہے۔ تو ایک ایسا کاروبار، ہم لوگ دلائل والے لوگ ہیں، مدلل گفتگو کرتے ہیں، تو کوئی بھی ایسا کاروبار جس کاروبار میں وقت متعین ہو جائے، جو کہ ہم آن لائن کرتے ہیں، اس کو شرعی اعتبار سے کوئی جائز نہیں کہہ سکتا۔ شاید آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ چیز خریدتے وقت، یہ میں آپ کو آن لائن بتا رہا ہوں، آف لائن الگ بات ہے، آپ کا کنٹریکٹ ختم ہوگا، وہ ٹریڈ آٹومیٹک کلوز ہوگی، نیکسٹ ٹائم سے دوبارہ وہ لگ جائے گی دوسرے ریٹ کے اوپر۔ تو شرعی اعتبار سے کم جب بھی کام کرتے ہیں تو جس وقت ہم لوگوں کے لیے دو چیزوں کو، ہمارے اوپر کاروبار میں پابندی نہیں لگ سکتی، ایک نفع اور نقصان کی شرح کی پابندی نہیں لگ سکتی کہ آپ ایک چیز 100 روپے میں خریدتے ہیں اور وہی چیز آپ کے اوپر پابندی نہیں لگ سکتی کہ آپ 30 روپے میں ہی بیچیں گے۔ ہاں، بہتر یہ ہے بیچیں، بہتر یہ ہے آپ بیچیں، ممکن ہے اس کا ریٹ اوپر ہو جائے، ممکن ہے اس کا ریٹ نیچے ہو جائے، یہ ساری چیزیں الگ ہے، لیکن شرعی اعتبار سے آپ کا پابندی نہیں ہو سکتی کہ 100 روپے میں آپ نے چینی کلو لی ہے تو وہ 120 میں ہی بیچنی ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ رکھیں، 2 دن بعد 10 دن بعد وہ 140 کی ہو جائے۔ تو نفع اور نقصان کی جو شرح ہوتی ہے، یہ شریعت میں کاروبار میں جائز نہیں ہوتی، اور یہی ایک چیز ہوتی ہے جس کے اندر ہم لوگ جوئے اور کاروبار کے اندر ہم لوگوں کا فرق ہوتا ہے۔ نمبر 2، کاروبار کے اندر کسی بھی چیز کا وقت متعین نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ چیز 1 دن میں بیچنی ہے، 2 دن میں بیچنی ہے، 4 دن میں بیچنی ہے، 10 دن میں بیچنی ہے۔ تو اسپاٹ ٹریڈنگ میں آپ آج ٹریڈ لگائیں، سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد ٹریڈ کلوز کریں، چاہے 1 سیکنڈ بعد کلوز کر لیں، یہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن وقت کا متعین ہونا یہ کاروبار میں نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کام کرتے ہیں اسپاٹ کے اندر، یہ چونکہ بائنانس میں آج کل زیادہ آ رہا ہے، تو میں ابھی آ جاتا ہوں بائنانس کے اوپر۔ یہ بائنانس کا میں شروع میں لکھ دیتا ہوں۔ تو بائنانس کے اندر آپ کو لیوریج ملتی ہے فیوچر کے اندر، اور اسپاٹ کے اندر لیوریج نہیں ملتی۔ بائنانس میں فیوچر کے اندر آپ کو سود لگتا ہے اور اسپاٹ کے اندر آپ کو سود نہیں۔ میں نے پوری زندگی، شاید بہت کم پاکستان کے لوگ ہیں جتنا پیسہ ہم نے مارکیٹ سے کمایا ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، بڑے دعوے سے بتا رہا ہوں کہ میں نے پوری زندگی ایک چیز دیکھی کہ سودی بندہ اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے آپ کے اوپر بہت غور کیا۔ ہماری ایک الحمدللہ بہت بڑی جنگ ہے
صرف ہماری نہیں، ہمارے کہنے کے اوپر ہمارے سننے والوں کی، اور یقیناً انہی لوگوں کی مقبولیت ہے کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہم جب سود کے خلاف آواز کسی کمپنی میں اٹھاتے تھے تو اس وقت کے اندر شاید ہم لوگ تو ممکن ہے ہمارے ذہن میں مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ شاید واہ ہو جائے کہ یار کبھی غرور کا قطرہ آ جائے، اللہ ریجیکٹ کر دے۔ لیکن یہ پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ جتنے لوگوں نے سود کے خلاف جنگ میں آن لائن فیلڈ کو، ٹریڈنگ کو ہمارا ساتھ دیا ہے، بلکہ انہوں نے ہم سے آگے بڑھے ہیں اور آواز ہمارے کہنے پہ لبیک بولی ہے، شاید تاریخ ان کو ان کے آنے والے نسلوں کی کامیابی کی صورت میں ان کو اس کا پھل ملائے گی، اور آخرت اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ جوئے اور سود کے اندر پیسہ ہے، آپ بے وقوف انسان ہیں۔ پاکستان کی تنزلی کی سب سے بڑی وجہ شاید آپ لوگوں کے نزدیک تو پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت ہوگی، پاکستان کا نظام ہوگا، لیکن میرے نزدیک پاکستان کی تنزلی کی سب سے بڑی وجہ سودی نظام ہے۔ اس کے علاوہ شاید آپ کے نزدیک ہوگی عمران خان ہوگا، نواز شریف ہوگا، زرداری ہوگا، ایم کیو ایم ہوگی، کوئی سیاسی پارٹی ہوگی، کوئی عسکری پارٹی ہوگی، کوئی شخصیت ہوگی، جیسے ہمارے ہاں پرویز مشرف رہا ہے، ضیاء الحق رہا ہے، مطلب مختلف لوگ جو رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے سود۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ تو چونکہ رازق ہمارا اللہ ہے تو اللہ سودی لوگوں کے اوپر رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ بہرحال بہت سے گناہ ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کبھی بھی بائنانس کے اندر فیوچر ٹریڈنگ نہیں کرنی۔ سپاٹ ٹریڈنگ پہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیکھ کے کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے فارکس کورسز میں سے ہمارے پاس کرپٹو کورس ہے، یہ دیکھیں، میرے کنٹیکٹ ایڈریس آپ لوگوں کے سامنے میں اوپن کروا دیتا ہوں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ کی لائیو چیٹ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، تو ادھر سے بے شک آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو آپ کے پرافٹ میں لانے کے لیے انشاءاللہ ایک ہم سے جو کچھ ہو سکا وہ ہم لوگ ضرور کریں گے۔ تو بائنانس کے اندر فیوچرز ٹریڈنگ 100% حرام ہے، سودی سسٹم ہے۔ شاید کوئی یہ سمجھتا ہو تو سمجھتا ہو کہ میں 2 4 یا 8 گھنٹے کے اندر ٹریڈ کلوز کر کے اپنے آپ کو سود سے بچا لوں گا، تو پھر بھی اس چیز کا فائدہ نہیں ہے، پھر بھی اس چیز کا اگر آپ کو نفع ملے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال امید ہے میرے اس سوال کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس ویڈیوز کو اگر آپ کسی تک پہنچاتے ہیں تو میرے لیے نہیں پہنچانا، میں آپ کو نہ مجھے فائدہ ہے، نہ مجھے ضرورت ہے، نہ میں نے کبھی آپ کو لائک سبسکرائب اور کمنٹ کا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی محبت ہے، آپ کا کسی کی جو دل ہے وہ تھوڑی سی اس کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، لیکن مجھے آپ کے لائک کمنٹس ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا مقصد آپ کو آپ کی کامیابی، آپ کی نسل اور آپ کے خاندان کی کامیابی کے لیے آپ کو اس قابل بنانا ہے۔ بس آپ نفع میں آ جائیں، میرے سارے لائک، میرے سارے کمنٹس، میرے سارے شیئرز، میرے سارے ویو کام کے ہیں، اور اگر 1 لاکھ ویو ہو جائے اور اس میں سے ایک بندہ بھی ہماری باتوں پہ عمل کر کے اپنے خاندان کو بہتر نہ کر سکے تو آپ لاکھ کے لاکھ بندہ لائک کر دیں، ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ بہرحال اپنا رائے دے سکتے ہیں۔ تو اس نیت سے آپ نے پھیلانا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں بائنانس کے اندر، ان میں سے ایک بندہ بھی آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سود حرام کام سے بچا لیا، یقیناً آپ کی نسلیں بھی کامیاب، آپ لوگ خود بھی کامیاب، آپ کی دنیا بھی کامیاب، آپ کا دنیا سے جانا بھی کامیاب، اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو اس نیت سے آگے پھیلانا ہے، میرے لیے آپ لوگوں نے نہیں پھیلانا، اور کوشش کریں ہر شخص یہ عہد کر لے، کیونکہ ہمارے بہت سے معصوم بھائی ایسے ہیں جو حفاظ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور ان کو معلومات دین کی، اور دین کی تو ضرور ہے لیکن دنیاوی حساب سے ان چیزوں کا علم اتنا زیادہ نہیں ہے، تو ان لوگوں تک آپ کا کام پہنچانا ہے، اور اسی چیز کو تبلیغ بولتے ہیں، اور اسی چیز کو ہم لوگوں سے حساب لیا جائے گا روز محشر۔ ایک بار محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں،
اس کے بعد میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.